غیبت کیوں کرتا ہے بندہ؟ ظاہر ہے اس کے کچھ اسباب تو واضح ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کن کن معاملے میں آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ تو اللہ کی سے بے خوفی، اللہ کا خوف دل میں ہو تو بندہ بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اگر یہ ذہن ہو کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور میں نے سوال کا جواب دینا ہے خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں، تو بندہ تولتا ہے۔ اور وہ جو مشہور ہے کہ پہلے تول لو پھر بول لو، تو تولنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا تولنے معنی کہ تکڑی میں ڈال لو، بلکہ یہ کہ اس کو تول لو کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، یہ کہنے کی ہے کہ نہیں کہنے کی ہے، اس کے کہنے میں کسی کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا، اس کے کہنے میں مجھ کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے۔ تو یہ ساری بات تول کر بولو۔ تو اللہ سے جب بے خوفی ہوتی ہے نا تو بندے کو کوئی شرم نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے بک بک جھک جھک کرتا پھرتا ہے، سارا دن اس کی زبان چھری کی طرح چلتی ہے اور لوگوں کی عزت آبرو کوئی شے اس سے محفوظ نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے متعلق حدیث میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، کہ جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو چاہے کہتا پھر اور کرتا پھر۔ کبھی غیبت غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کہی، یعنی آپ کے دل میں اس کے خلاف غصہ ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو آپ بغیر سوچے سمجھے اس کے بارے میں غائبانہ تبصرے فرماتے ہیں، اور ہم تبصرے فرماتے ہیں اور اس طرح اپنا خانہ خراب کرتے ہیں اور پھر سر پر گناہ لیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بندہ اپنے مخالف کی غیبت کرتا ہے غصے کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ کبھی کمزور بندے طاقتور کی غیبت کرتے ہیں کہ منہ پر تو کچھ کہہ نہیں سکتے، غائبانہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ملازم افسروں کی غیبت کرتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ بدلہ نہیں لے سکتے۔ کبھی یہ کہ مزدور کارخانے والے کی، مزارع ذمہ دار کی، ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر واضح طور پر کسی شخص پر کسی دوسرے نے ظلم کیا ہو، یہ بھی میں ویسے عرض کر دوں کہ استثناء بھی ہے کہ صراحتاً ظلم کیا ہو، مثلا ایک بندہ ڈاکہ مار لے میرا یا آپ کا، یا چوری کر لے میری یا آپ کی، یا آپ کے اور میرے پیسے دبا لے، ظلم کیا نا۔ تو اب یہ اگر کسی ایسی جگہ ذکر کرے، تھانے میں جا کر، جج کے پاس، عدالت میں جائے، پنچایت میں جائے، یا کم از کم لوگوں کو بتائے کہ یارو یہ میرے اتنے پیسے اس نے مار لیے اور میرا حق اس نے کھا لیا ہے، تو تم دوستوں مل کر کوشش کرو میری مدد کرو، تو ایسی چیز کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت فرمائی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی برائی کو جہرن بیان کرنا پسند نہیں کرتا الا من ظلم، مگر جو شخص مظلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوئی بات چھوڑی نہیں۔ اب دیکھو کیسا استثناء اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مظلوم ہے اور اس کا حق دبایا گیا ہے، حق چھینا گیا ہے، اس کی زمین چھین لی گئی ہے، دکان چھین لی گئی ہے، مکان چھین لیا گیا ہے، اس کے پیسے چھین لیے گئے ہیں، چوری کی گئی ہے، ڈاکہ مارا گیا ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیچارہ اب کہے کہ نہیں جی میں تو غیبت سے بچتا ہوں، میں تو کسی کو کہتا ہی نہیں جا کر۔ اگر صبر کرے گا تو ایسے اللہ تعالیٰ اس کو اجر بڑھا دے گا، ہو سکتا ہے اس کا صبر اس کو لے کر بیٹھے، لیکن اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے پنچایت میں جائے، تھانے میں جائے، کچہری میں جائے، عدالت میں جائے اور اپنی بپتا سنائے، لکھ کر سنائے، زبان سے سنائے، تو یہ غیبت نہیں بنے گی۔ کہیں اس کو نہ شامل کر لینا، میں آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ مظلوم ہوں اور ظلم سہتے رہیں اور بولنے ہی نا۔ تو غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے بھی غیبت کی جاتی ہے۔ کبھی دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دوست کی کسی کے ساتھ کچھ لگ بازی ہے تو آپ اپنے دوست کی حمایت میں اس کے خلاف خواہ مخواہی بکواس کرتے ہیں کہ میرا دوست راضی ہو جائے، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ کا دوست نہ حق کو،
اور اگر حق پر بھی ہو تو آپ کے اس غائبانہ پراپیگنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ زیادہ ہی اچھے دوست ہیں تو اس کو ملیں، اس کو تحمل سے، حوصلے سے، بردباری سے کہیں کہ بھائی یہ بات ہے، فلانے بندے کا تم نے حق دبایا ہے یا اس پر یہ زیادتی کی ہے، تو اس کا تم مہربانی کر کے تدارک کرو۔ تو دوستوں کی حمایت میں بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا، بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے، مثلا میں مثال ایک دیتا ہوں، نہ نواز شریف سے کبھی ملاقات کی، نہ عمران خان سے ملے، لیکن پراپیگنڈے کی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹھا ہے جناب، وہ نواز شریف کے خلاف زہر اگلے جا رہا ہے، یا ایک دوسرا ہے وہ عمران خان کے خلاف زہر اگلے جا رہا ہے، نہ ملا نہ دیکھا، نہ واسطہ، نہ لینا نہ دینا، صرف میری پارٹی ہے۔ وہ صرف پارٹی میں، پی ٹی آئی میں یا مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی وجہ سے نظریاتی طور پر وہ خواہ مخواہ ہر بات جو عمران خان نے کی یا نواز اس کی تائید کر رہا ہے، اور جو اس کی وہ تردید کر رہا ہے، اس کے خلاف بات ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں میرے بھائیوں؟ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم کس طرح دن رات اس میں گرفتار ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی حافظ صاحب میں علم شریف پڑھ کے دم کیتا سے فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیا ہو؟ آپ دیکھیں نا، جب بندے کی زبان ہی پاک نہ ہو، بندے کا ذہن ہی پاک نہ ہو، بندے کا دل ہی پاک نہ ہو، تو پھر اس کی زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ تو دوستوں کی حمایت نہ کیا کرو، بے جا حمایت، بلا وجہ نہ لینا نہ دینا۔ ایسے دوستوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے گا نا، تو کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پر، یا ویلتا لیتنی، کاش کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی اس کی دوستی پر افسوس کھائے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ایسے ہی دوست ہوں گے جن کی وجہ سے بندہ دوزخ میں جائے گا۔ بعض اوقات غیبت کی جاتی ہے اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ایسی چیز عام طور پر عالموں میں پائی جاتی ہے، صوفیوں میں پائی جاتی ہے، پیروں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مقابلے پر کسی کو عالم نہیں سمجھتے، اپنے مقابلے پر سب سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں سمجھتے، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ذکر آئے گا تو اس پر کوئی نہ کوئی تنقید کا تیر چلائیں گے۔ تو ایسی صورت میں بھی غیبت ہی ہے، چاہے وہ میں کروں یا کوئی اور کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عام لوگ کرے تو گناہ ہے اور عالم کرے تو گناہ نہیں ہے، مرید کرے تو گناہ ہے، پیر صاحب کرے تو گناہ نہیں ہے۔ گناہ ہے ہر ایک کی طرف سے۔ تو دوسرے کی تنقید اور اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے غیبت ہے اور گناہ ہے۔ بعض اوقات حسد کی وجہ سے، خواہ مخواہی، نہ لینا نہ دینا، حسد کی وجہ سے، حالانکہ اس نے کوئی اس میں حصہ نہیں ڈالا ہوتا، اس کا کوئی حصہ چھینا نہیں ہوتا۔ کسی کا اچھا مکان ہے تو اس مکان کو دیکھ کر اس کی غیبت ہو رہی ہے، حرام مال ہے جی یہ وہ فلاں۔ کسی کا کوئی ادارہ اچھا ہے تو اس پر غیبت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، فراڈ بنایا ہوا ہے۔ کسی کی اور کسی انداز سے حسن دیکھا، علم دیکھا، فلاں دیکھا، کوئی خوبی کسی میں دیکھی تو حسد کی وجہ سے اس کی غیبت شروع کر دی۔ کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے، مزاق کرنے کے لیے، ہنسی مزاق نہیں، اسی طرح ہنس کھیڑ رہے ہیں، کیوں نہیں؟ ان کو اگر کہو کہ بھئی تم غیبت کر رہے ہو، وہ اللہ کا خوف کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے، کہیں گے جی ہم تو ویسے ہنسی مزاق کر رہے تھے، اور دل بہلانے کے لیے گناہ کرنا پسند کرتے ہو، گناہوں سے دل بہلاؤ گے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کا پیشہ ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے مسلمانوں کی غیبت کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر یہی مثال جو میں نے پہلے دی کہ ہر چینل پر ایک پروگرام ایسا ضرور ہے موجود، مجھے نام آئے یا نہ آئے، جس میں دوسروں کی غیبت کر کے ہنسانے کے لیے
ناظرین کو دل بہلانے کے لیے کہتے جی میاں یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، آخر سارا دن ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے، ٹینشن دور کرنے کے لیے کچھ باتیں تو کرنی پڑتی ہیں۔ ارے ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، ٹینشن دور کرنے کے لیے نوافل ادا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ٹینشن بڑھے گی۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری محفل میں میرے پاس، میں پاکیزہ نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے محفل میں کبھی غیبت نہیں ہوتی، بعض اوقات خام خواہ عورتیں آتی ہیں تعویذ لینے کے بہانے اور اپنے شوہر کی غیبت شروع کر دیتی، لاکھ روکو لاکھ ٹوکو، بولتی چلی جائیں گی بولتی چلی جائیں گی، یعنی کبھی اپنی دیرانی کے بارے میں، جٹھانی کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں۔ تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ روکنے کے باوجود جب غیبت کر کے یا مرد آ جاتا ہے بیوی کی غیبت شروع کر دیتا ہے، یہ تعویذ دے دیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اپنے بھائی بندوں کے بارے میں تو سناتا ہے، زبردستی سنائے چلے جاتا ہے، روکنے کے بعد سنائے چلے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ میں سے اکثر گواہ ہیں کہ جب عورتیں میرے پاس آتی ہیں نا تو آپ نے شاید محسوس کیا ہو جو میرے ارد گرد رہتے ہیں کہ میں بڑا اس وقت نا ٹینسو ہو جاتا ہوں، حالانکہ بعض آپ میں سے ظاہر بھی سمجھنے کے لو جی حافظ صاحب جی بزرگ آدمی ہیں، ان کو ایسا تو نہیں عورتوں کو دیکھ کر غصے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آپ کو میری حالت کا پتہ ہو کہ میں ان سے سن کر جو باتیں میری حالت ہوتی ہے نا، خدا جانتا کہ بعد میں جب اٹھ کر چلی جاتی نا بعض اوقات تو کئی مرتبہ مجھے اچھا بھلا 10 منٹ استغفار یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا کوئی اور کلمات پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ اس کی نحوست جو ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ میری اس روحانی کیفیت پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے اور پڑ جاتا ہے، اور میرا وہ جو اللہ اللہ اور ذکر فکر ہوتا ہے نا ایسے لگتا ہے جس سے سارا ضائع ہو گیا۔ یہ میں آپ کو اپنی ہڈ وریتی سنا رہے ہیں، آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ان پروگراموں سے غیبتوں کے سننے سنانے سے ٹینشن دور نہیں ہوتی، ٹینشن نیکی سے دور ہوتی ہے، اللہ اللہ سے دور ہوتی ہے، ذکر و فکر سے دور ہوتی ہے۔ یہ دل بہلانے کے لیے گندے پروگرام غیبت کی جاتی ہے جس میں لوگوں کی یہ روح کو مردہ کر دیتے ہیں، اور وہ تو ٹینشن سے بھی آگے ایک حالت ہے اور بدترین حالت جس کی روح ہی مر جائے۔ تو اس لیے بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو بڑا سکالر شو کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید کی جاتی ہے، اور تنقید بھی ایک تو ہوتی ہے نا کہ چلو جائز درست ہے، اس میں مثبت منفی سارے پہلو بیان کیے جاتے ہیں، اس طرح اہل علم کرتے ہیں موازنہ کہ فلاں مسئلے میں فلاں امام کا یہ قول ہے یا فلاں امام کا یہ قول ہے اور اس میں یہ وزن ہے اور اس میں وہ کمزوری ہے، دو ایک علمی ریسرچ ہوئی نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تنقید برائے تنقید ہی کہ ہم نے اچھا کہنا ہی نہیں، اور پتہ چلے کہ میں بہت بڑا سکالر ہوں اور وہ میرے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو ایسی ساری صورتیں جو ہیں وہ غیبت کی ہیں، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔